میری آنکھ کھلی تو میری آنکھوں کے سامنے بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ یہ ایسا ہی کمرہ تھا جیسے اکثر میں نے ٹی وی اور اشتہارات میں دیکھا تھا، جس پر کانچ کا دروازہ لگا تھا اور دروازے کے پار پہاڑ نظر آتے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ہر کوئی جاننا چاہتا تھا۔ ہم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں ایسی جگہوں کو اپنے خوابوں میں ہی دیکھتی تھیں، لیکن میں وہاں موجود تھی، سچ میں موجود تھی۔ ابھی اس منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ ایک شخص اندر آیا۔ اس نے مجھے میرے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا ایک اسٹور روم میں لے گیا۔ میرا سارا خواب چکنا چور ہو گیا۔ مجھے اس خوبصورت کمرے سے نکال کے ایک اسٹور روم میں پھینک دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے میرے ساتھ جو کیا وہ میں بتا بھی نہیں سکتی، پر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران ہی رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں تو یہاں پر اس لیے لایا گیا تھا کیونکہ تم نے تو خود کہا تھا کہ میرے ساتھ ہم لوگ۔ میرا نام سونیا ہے اور میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے بابا ایک اسکول میں ٹیچر تھے اور میری امی گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھیں۔ میں اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ میرے دو بھائی تھے، ایک بڑا بھائی تھا جو دوسرے شہر میں کام کرتا تھا اور ایک چھوٹا بھائی تھا جو مجھ سے بہت چھوٹا تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے سب کچھ تھا۔ میرا رشتہ بچپن میں ہی میرے کزن سے طے کر دیا گیا تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تھا اس وقت میرے تایا نے کہہ دیا تھا کہ اس کی شادی سونیا سے ہوگی، اور میں اس وقت خود 5 مہینے کی تھی۔ ہمارے خاندان میں شادیاں خاندان کے اندر ہی کی جاتی تھی، لیکن شادی خاندان سے باہر بالکل بھی نہیں کی جاتی تھی جب تک کہ خاندان میں ان کے حوالے سے کوئی بھی موجود نہ ہوتا۔ پر میری عمر کا تو میرا کزن موجود تھا اور میری اس کے ساتھ بات بھی پکی ہو چکی تھی۔ جب وہ پیدا ہوا تو بہت خوبصورت تھا اور 2-3 سال تک بھی اس کی شکل بہت اچھی تھی۔ سب کہتے تھے بڑا پیارا بچہ ہے، لیکن پتہ نہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت بیمار رہنے لگا۔ اس نے اپنے ساتھ کیا کیا، یا تو وہ کوئی نشہ کرتا تھا یا پھر اس کو کوئی اور ہی الٹے سیدھے کام تھے۔ وہ ایک بدصورت نوجوان کی طور پر پروان چڑھا تھا۔ اب اس کے چہرے پر عجیب طرح کے گڑھے اور نشان تھے۔ اس کے سر کے بال بھی اڑ چکے تھے۔ اس کی باڈی اتنی پتلی تھی کہ ایسا لگتا تھا ہوا چلی گئی تو اڑ جائے گا۔ میری تائی کہتی تھی میرا ایک لوتا بیٹا جوان اور خوبصورت ہے، اس پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ یہ سب اس سے جلتے تھے، اس لیے جادو کروا دیا ہے، تبھی ایسا ہو گیا ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ لوگوں نے بڑا برا کیا۔ میرا بیٹا تو بہت خوبصورت تھا، اس پہ تو جادو ہوا ہے، حالانکہ کوئی جادو نہیں ہوا تھا۔ وہ الٹے سیدھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، پڑھائی میں بھی بالکل توجہ نہیں دیتا تھا اور وہ نکما تھا۔ میری ماں نے جب میرے باپ سے کہا کہ لڑکا تو نوکری بھی نہیں کرتا اور ہماری بیٹی کو کیا کھلائے گا، تو میرے بابا نے کہا کہ اس کا باپ تو اچھے محکمے میں کام کرتا ہے نا، کل کو اپنی بیٹی کو بھی کھلوائے گا۔ میری ماں کہتی تھی کہ خالی لگوانے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اسے نوکری سے نکال دیں دے، تب کیا ہوگا۔ میرے باپ اپنے خاندان کی سائڈ لیتے تھے۔ اس نے کہا انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ اس نے لڑکے کے خلاف کوئی بولے میرے باپ کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہم تو حیران تھے کہ ان کے اپنے گھر والوں سے اور اپنے بھائی سے اتنی زیادہ محبت تھی، اور انہوں نے میری شادی اس لڑکے کے ساتھ کرنے کا آخری فیصلہ بھی سنا دیا۔ میں گھر میں تیاریاں ہونے لگیں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا مجھے بچا لو، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ میری پوری زندگی برباد کر دے گا۔ میری ماں نے کہا تیرے باپ نے بھی تمہاری زندگی برباد کر دی تھی جب میں اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی۔ جو ماں کے ساتھ ہوتا ہے وہی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری ماں ایک معصوم عورت تھی، اس نے اپنے سسرال کو اور اپنے شوہر کی ضد اور غصے سے پوری زندگی جھیلا تھا۔ میں ان سے کہا کرتی تھی کیا بات کرتی، کیا مدد مانگتی، وہ تو اپنے دکھوں کی ماری ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ چپ کر کے شادی کر لو اور دعا کرو کہ نصیب اچھا ہو، کیونکہ اگر عورت کا نصیب برا ہو تو وہ محل میں بھی ذلیل ہو جاتی ہے، لیکن نصیب اچھا ہو تو جھوپڑی میں بھی خوشیاں ہی مل جاتی ہیں۔ میری ماں نے مجھے نصیب اور دعاؤں کے حوالے کر دیا، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی اور وہ بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اور میں نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ ابھی میری شادی ہونے میں 1 ہفتہ تھی کہ میں نے اس کے ساتھ پلان بنا لیا کہ اس کا نام فہیم تھا۔ اس نے کہا کہ گھر میں آ کر کوئی قیمتی چیز ہو تو وہ بھی اٹھا لینا،
لیکن میرے گھر میں کوئی بھی قیمتی چیز نہیں تھی۔ میں نے فہیم کو کہا تھا کہ ہم لوگ بڑے اچھے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہماری زمینیں ہیں۔ بہت سارے جھوٹ بولے تھے، لیکن اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کوئی قیمتی چیز ہو تو ساتھ لے آنا تاکہ ہم اس کو استعمال کر لیں، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہاں میں لے آؤں گی، میری امی کے پاس بہت زیور ہیں، میں سب کچھ اٹھا لوں گی۔ پر میری امی کے پاس تو ایک سونے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، وہ کچھ بھی نہیں تھی، بس وہی جہیز کا سامان تھا جو میری امی نے اپنے اچھے سامان میں سے میرے لیے بچا کر رکھا تھا اور تھوڑا بہت بچا لیا تھا۔ اس لیے میرے بابا شاید اپنے خاندان میں شادی کر رہے تھے کہ یوں ہوگا کہ جہیز بھی نہیں دینا پڑے گا، جہیز سے بچنے کے لیے ہی تو مجھے قربان کر رہے تھے، تو پھر جہیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات تھوڑی سی عجیب تھی کہ وہی بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کوئی قیمتی سامان لے آنا تو اپنے ساتھ لے آنا، میں اپنے ساتھ پیسے رکھ لینا، گھر سے سب کچھ اٹھا لینا۔ لیکن اس وقت مجھے سب کچھ عجیب نہیں لگ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیسے تو ہونے چاہیے۔ اس نے کہا کہ وہ بھی انتظام کرے گا، میں بھی کروں گا، لیکن میں یہ تو کچھ نہ تھا ہی نہیں۔ میری امی کے چاندی کا ایک سیٹ پڑا ہوا تھا، دل تو نہ کیا کہ اسے اٹھانے کا، لیکن وہی اٹھا لیا۔ پر مجھے پتا تھا کہ چاندی کی قیمت کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، شاید وہ مشکل سے ہی 15,000 کا تھا۔ میں نے کہا چلو کچھ اٹھا لوں، نہیں تو کیا سوچے گا کہ میں کچھ بھی نہیں لائی۔ خیر، ہم لوگوں نے پلان بنایا۔ میرے لیے گھر سے بھاگنا بہت ہی آسان تھا، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ میں نے 2-3 دن پہلے ہی یہ بھی اظہار کر دیا تھا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں شادی کر لوں گی، آخر کو میں اپنے میں جا رہی ہوں۔ میرے گھر والے بھی مطمئن ہو گئے کہ میں نے بات کو سمجھ لیا، میری طرف سے بالکل ہی آزاد ہو گئے تھے کہ کبھی بھی گھر سے نہیں بھاگے گی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ میں نے اسی پہ ضرب لگائی اور رات کے ٹائم آرام سے اٹھ کے گھر سے نکل گئی۔ سامنے وہیں پہلے سے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ہم وہاں سے ٹرین میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ اس نے ٹکٹ پہلے سے ہی لے رکھی تھی، سارے انتظامات کیے۔ ہم لوگ پہاڑی علاقے میں جانے کے خواب سجا رہے تھے کیونکہ ہم دونوں وہاں جانے کا بہت شوق تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے ہم گھر جائیں گے۔ ہم اس کے گھر چلے گئے تو اس کی فیملی ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ظاہر ہے ان کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی، لیکن میرے دل میں ایک خیال تھا کہ شاید وہ ہمیں قبول کر لیں گے۔ فہیم نے کہا کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، آپ لوگ میرا اس کے ساتھ نکاح کرا دیں۔ انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا، تم اسے اٹھا کے لے آئے، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیسی ہے جو تمہارے ساتھ بھاگ کر آ گئی، ہمارے گھر کی بہو نہیں بنے گی، ورنہ تمہیں بھی اس کے ساتھ ہی جانا ہوگا، نہیں تو تم اس کی اپنی ذات زندگی نکال دو۔ میرا شوہر کون سا کسی کے امیر خاندان سے تھا، کون سا کسی شہزادے کے خاندان سے تھا، لیکن وہ اپنی رسم و رواج اور عزت کو لے بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہمارے بھی گھر کے دروازے ہم پر بند کر دیے اور ہمیں وہاں سے باہر جانے کا کہہ دیا۔ میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا اب کیا کریں گے، کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ ہاں رات میں انہوں نے ہمیں گھر سے باہر نکال دیا، ہمارے پاس قیمتی سامان بھی ہے، پتہ نہیں وہ اپنے سامان کی بات کر رہا تھا یا میرے سامان کی۔ خیر اس نے کہا ہم ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے اور ابھی ہم لوگ اپنے خوابوں کے جہاں کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ کون سا؟ اس نے کہا ہم پہاڑ والے علاقوں کی طرف جائیں گے، کچھ دن وہاں رہیں گے، پھر ایک دوست ہے میں اس کو فون کروں گا، وہ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے نکاح بھی ہوگا، وہ گواہ بھی بن جائے گا اور اسی طرح سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اسی طرح اس بات پہ خوش ہو گئی۔ اس نے اس انسان کے ساتھ جس سے میں محبت کرتی ہوں پہاڑ پر جا رہی تھی۔ ہم خوبصورت سے بہت سے پہاڑی علاقے میں چلے گئے اور وہاں ایک ہوٹل تھا، وہاں کا ہم نے ایک سب سے خوبصورت کمرہ بک کروا لیا جو اپنے ویو کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگا تھا۔ 3-4 دن ہم اسی کمرے میں گزرے، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، ایسا لگتا تھا کہ ہماری شادی ہو گئی ہے، ہم ہنی مون بنانے آئے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، کسی نے ہمیں قبول نہیں کیا تھا، ہمارے گھر والے تو شاید ابھی تک صدمے میں تھے۔ میں گھر سے بھاگ گئی اور ان کا منہ کالا کر دیا، پر مجھے فہیم نے کہا تھا کہ ان کا غصہ ختم ہو جائے گا جب ہماری اولاد ہوگی، ساتھ لے کر وہاں جائیں گے تو وہ ان کی معصوم اور خوبصورت
خوبصورت شکل دیکھ کر تو ہمیں معاف بھی کر دیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں نے بڑی مثالیں دیکھی ہیں۔ پہلے لوگ ایسے ہی کرتے تھے، غصہ کرتے تھے، بعد میں معاف کر دیتے تھے۔ اولاد سے بھی کوئی ناراض نہیں رہ سکتا۔ تم تو اس کی اکلوتی بیٹی ہو نا؟ میں نے کہا ہاں بالکل، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ میں مطمئن تھی۔ مجھے ابھی یہ بات کرتے ہوئے حیرانی ہو رہی تھی، پر اس وقت مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ میں دنیا کے سارے گناہ کرتی تھی، لیکن مجھے قطرہ برابر بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی سے بڑی خوش تھی۔ فہیم نے مجھے سے پوچھا تھا کہ کیا تم اپنے ساتھ کوئی قیمتی چیز لائی ہو؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ لے کر آؤ، جو بھی ملنا تو تم نے لے آنا چاہیے تھا۔ کچھ پیسے اور کچھ تو لائی ہوگی۔ میں نے اسے وہ چاندی کا سیٹ دکھایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو 12,000 10,000 کا ہوگا، اس سے زیادہ کا نہیں۔ اور کیا لائی ہو؟ میں نے کہا دیکھو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، لیکن ایسا کرتی ہیں نا، مجھے محبت ہے تو تم اپنا دکھانے کے لیے ہی کچھ ہم جھوٹ بولا تھا تاکہ آپ کو لگے میں اچھے خاندان سے ہوں۔ میرے ماں باپ کے پاس تو یار کچھ بھی نہیں تھا، جو بھی تھا میں لے آئی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ میں کیا کرتی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں فہیم۔ 2 پل میری طرف دیکھا، پھر مجھے ایسا لگا کہ وہ کوئی ایسی بات کرے گا جو میرا دل چیر دے گا، یا ایسا بول دے گا جو مجھے سننے کے بالکل بھی امید نہیں ہوگی۔ اس نے ایسا کوئی بھی بات نہیں کی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے چہرے کو پکڑا اور کہا ارے کوئی بات نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر کچھ ہوگا تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، پر میں ہوں نا تمہارے لیے، سب کچھ کروں گا۔ تم میری دنیا، میری ساری زندگی، میری ساری سہولت فراہم کروں گا۔ تم فکر نہیں کرو۔ بس سوچا تھا 2-4 دن آرام سے گزار لیں گے، لیکن اب تو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ بس فکر نہیں کرو، تمہارے لیے ہی تو سب کچھ کروں گا۔ مجھے اچھا لگے گا کیونکہ میں اپنی بیوی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بیوی تو بنا لو۔ اس نے کہا اور نہیں تو کیا، خالہ بنانے کے لیے لایا ہوں، بیوی ہی بناؤں گا۔ ہم دونوں بات ہنسنے لگے۔ میرے دل کو سکون آ گیا۔ میں نے کہا معاف کر دو، تم سے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے لوگ بول دیتے ہیں جھوٹ، لیکن سب پتہ ہے یار، محبت میں سب جائز ہے۔ ہمارا وہ دن بھی بہت اچھا گزرا۔ میرے دل میں فہیم کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی تھی کہ اسے میری کسی بھی بات سے کوئی بھی مطلب نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا چلو ہمارے کچھ دن اچھے سے گزر جائیں گے۔ اس نے کہا کہ وہ میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ رات ہوئی تو فہیم نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور ہم ایک ساتھ دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سو گئے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میری آنکھوں نے بہت خوبصورت منظر دیکھا۔ ایک پل کو تو یوں میں کھو سی گئی۔ میں نے کہا کہ فہیم، تو میرا اتنا بڑا خوبصورت خواب پورا کر دیا۔ تو خواب ہی سجائی تھی کہ مجھے اسی جگہ پر لے آیا۔ اس منظر کے اندر سوچ ہی رہی تھی کہ اپنے کزنوں پر، اپنے دوستوں کو بتاؤں گی کہ ہم ہنی مون بنانے کے لیے اتنی خوبصورت جگہ پر گئے تھے، تو وہ تو جل کر راکھ ہو جائیں گی، یقین ہی نہیں کریں گی۔ میں ان کو یہ سب کچھ بتاؤں گی۔ پھر میں نے سوچا تو میں نے تو فہیم کے ساتھ ایک خوبصورت تصویر بھی نہیں بنائی، مجھے اس کے ساتھ تصویر بنانی چاہیے۔ میں اس سے تلاش کرنے کے لیے لگی، یہ لگا کہ وہ باتھ روم میں ہوگا۔ وہ پھر سے بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ باتھ روم میں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کا فون بھی موجود نہیں ہے، اور تھوڑی دیر بعد یہ بھی دیکھا کہ اس کا سامان بھی موجود نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی، وہ کہاں چلا گیا؟ میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا، فون اس کے پاس تھا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا موبائل تھا، وہ میں چھوڑ آئی تھی کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ پھینک دو، میں تمہیں نیا موبائل لے کر دوں گا۔ اب میں پریشان ہونے لگی تھی، پتہ نہیں کہاں تھا، اور میرے پاس اسے رابطے کا کوئی اور طریقہ بھی نہیں تھا، فون بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میری جان میں جان آئی۔ مجھے لگا کہ فہیم واپس آ گیا ہے، شاید کوئی چیز لینے گیا تھا۔ ویسے کھانا پینا تو ہم سب ہوٹل میں ہی کھا رہے تھے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں فہیم نہیں بلکہ کوئی ویٹر تھا۔ میں نے کہا جی، اس نے کہا کمرے کی صفائی کرنی ہے۔ میں نے کہا تھوڑی دیر بعد آئیے گا۔ اب میں حیران تھی کہ فہیم کہاں ہے۔ 3-4 گھنٹے گزر گئے اسی طرح۔ اس کے بعد وہ ہوٹل کا ویٹر پھر سے آ گیا۔ اس نے کہا کمرہ تو صاف کروانے کے لیے ٹائم گزر گیا ہے، اب چیک آؤٹ کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔
آپ اسی ٹائم کے لیے کمرے میں لیا تھا، آپ نیچے آ جائیں اور بل پے کر دیں اور کمرہ ہمارے ہینڈ اوور کر دیں تاکہ ہم اسے صاف کر دیں، آپ کا سامان بھی ساتھ لے آئیں، آپ کا ٹائم بہت پورا ہو گیا ہے اور اگر آپ نے اور دن رہنا ہے تو آپ کو باقی پیسے بھی دینے ہوں گے اور نیچے آ کر اپنا حساب بھی کروا لیں۔ وہ اتنا کہہ کر چلا گیا۔ اس نے بڑے طریقے سے بات کی تھی، میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا، ٹھیک ہے میں آتی ہوں، لیکن میرے پاس تو 1 روپیہ نہیں تھا، سب کچھ تو فہیم لے گیا تھا، دینا تھا اور یہ ہوٹل تو بہت مہنگا تھا، میں نے سنا تھا کہ اس کے 1 دن کے کمرے کا کرایہ 15,000 روپے ہے، وہ بھی صرف 1 دن کا، پر فہیم نے کہا تھا کہ اس کے پاس پیسے ہیں، پھر وہ کہاں چلا گیا، کہیں پیسوں کا انتظام کرنے تو نہیں گیا، اسے غائب ہونے کا تو 9 گھنٹے ہو گئے تھے، میں کہاں بہانے لگا۔ اب مجھے نیچے جانا تھا، میرے چیک آؤٹ کا ٹائم بھی گزر گیا تھا، میں نے دروازے کو اندر سے لاک لگا لیا، لیکن اب وہ لوگ بار بار دروازہ پہ دستک دے رہے تھے اور ابھی بھی عزت سے ہی بات کر رہے تھے۔ میڈم آپ کیا کر رہی ہیں، ہمیں کمرہ کسی اور کو دینا ہے، اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ کو ہمیں اور پیسے دینے ہوں گے اور آپ نے پچھلے پیسے بھی نہیں دیے، آپ مہربانی کر کے باہر آ جائیں، نہیں تو ہم اسپیئر کا استعمال کر کے اندر آ جائیں گے۔ نہ کہ میرے پاس فون تھا نہ ہی کوئی اور طریقہ، میں فہیم کے بات کیسے کرتی، اسے بلا کر کیسے پوچھتی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ بس اس بات کا سر اس طرح تھا کہ وہ خود ہی کہیں سے آ جائے گا، لیکن وہ واپس نہیں آیا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے خود ہی اپنی اسپیئر کی استعمال کی اور لاک کو کھول لیا، انہوں نے دستک دی اور وہ اندر آ گئے۔ وہ جو کر رہے تھے بالکل ٹھیک کر رہے تھے، اب وہ اور کیا کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا میڈم یہ سب کیا کر رہی ہیں، یہ تو بہت ہی نان پروفیشنل بیہیویئر ہے، آپ کو تو اپنا لگیج اٹھا کے یہاں سے باہر جانا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ میں باہر آ جاتی، میں نے کہا دراصل جن کے ساتھ میں آئی تھی وہ کہیں چلے گئے ہیں، اپنا فون بھی ساتھ لے گئے ہیں، میرے پاس ان سے رابطے کرنے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، مجھے ان کا نمبر بھی یاد نہیں ہے، وہ آئیں گے تو آپ کو پیسے دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ کے ساتھ آئے تھے وہ جو خوبصورت سے تھے، میں نے کہا ہاں وہی تو۔ اس نے کہا وہ تو صبح چلے گئے۔ انہوں نے کہا جاتے ہوئے کہ سارا بل وغیرہ آپ نے پے کرنا ہے، وہ تو اپنا سامان بھی لے گئے تھے، واپس نہیں آنے والے۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے قدموں تلے تو زمین ہی نکل گئی، فہیم مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا 20 گھنٹے ہونے والے ہیں محترمہ، اگر انہوں نے واپس آنا ہوتا تو وہ واپس آ جاتے، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ وہ واپس آئے گا۔ میں حیران رہ گئی، میں نے کہا کہ پر وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ ہم دونوں تو ایک دوسرے سے دیکھ رہے تھے، وہ وہاں کھڑکی بے وقوف لگ رہی تھی، مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ ویٹرز نے کہا کہ آپ کا 1,24,000 روپے ہے، کیا آپ کے پاس پیسے ہیں؟ میں نے کہا یہ رقم سنی تو میں حیران رہ گئی، میرے پاس تو 24 روپے بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا دیکھیں ابھی مجھے یہاں سے جانے دیں، میں آپ کا بل آپ کو پے کر دوں گی، دراصل میں کسی رشتہ دار کے پاس جا رہی ہوں، وہ آ کے آپ کو پیسے دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، پیسے آپ کو دے کر جانے پڑیں گے، کوئی ہوٹل یہ عام کوئی ہوٹل نہیں ہے، آپ کو اس کے کمرے کا بل پے کرنا ہوگا، 15,000 روپے پر ڈے تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا، روم سروس بھی ہیں اور آپ نے فریج میں سے بھی چیزیں کھائی ہیں، آپ کا ہوٹل کا بل اتنا ہی بن رہا ہے، آپ کو دینا ہی پڑے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا دیکھیں میرے پاس، مجھے ابھی جانے دیں، ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فہیم مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا، انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے کھینچ کر لے گئے، انہوں نے وہاں میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، میرے پاس وہاں ایک کنچ کا گلاس پڑا تھا، میں نے وہ توڑا اور کہا کہ اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں خود کو مار کر دوں گی۔ وہ جیسے میرے پاس آنے کی کوشش کرتے تو میں وہ خود کو مارنے کی کوشش کرتی اور وہ ڈر جاتے، اسی طرح میں وہاں سے بھاگ گئی۔ جب میں وہاں سے بھاگی تو مجھے ایک بس پہ چڑھی اور میں نے اس کی منتیں کی کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، پلیز آپ مجھے یہاں سے لے جائیں، تو مجھے وہ ٹرین کے ذریعے سے لاہور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ جب میں لاہور آئی تو میں نے وہاں دارالامان میں پہنچ کر اپنے گھر والوں کو کال کی، میرے گھر والوں نے مجھے برا بھلا کہا اور کہا کہ تم ہمارے لیے اسی دن مر گئی تھی اور میرا اعتبار، میری محبت سب کچھ ختم ہو گئی تھی، میں ٹوٹ چکی تھی کیونکہ میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا اور میں اب
اسی چیز میں تھی کہ میں کہاں جاؤں، نہ میں اپنے گھر کی رہی نہ باہر کی، کیونکہ جس شخص سے میں نے محبت کی تھی وہ مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ وہ مجھے ایک بہت برا سبق دے چکا تھا کہ جس کے لیے میں آئی اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔